رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى رواه البخاری فی کتاب التوحید۔ آج کی اس درس میں جس حدیث کا میں نے انتخاب کیا وہ صحیح بخاری کی مشہور روایت ہے، اور اس حدیث پاک میں اسلام کے ایک اہم اصول اور اسلام کے ایک اہم ضابطے کو بیان کیا ہے، جو اصول ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے اور اس کی زندگی پر، اس کے تقاضے پر عمل کرنا ضروری ہے، اور اس کے بغیر جنت بھی نہیں مل سکتی۔ تو یاد رہنی چاہیے کہ جہاں جنت میں جانے کے بہت سارے اسباب یا بہت سارے ذریعہ ہیں، بہت سارے اعمال ہیں، ان میں سے ایک سب سے بڑا اہم عمل اور ایک سب سے بڑا ذریعہ اطاعت رسول ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کے ساتھ ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت و فرما برداری ضروری ہے۔ بالفاظ دیگر نبی کی اتباع اور پیروی ضروری ہے۔ زندگی کے ہر حصے میں، زندگی کے ہر موڑ پر، زندگی کے ہر لمحے میں ہم اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہوگی۔ اگر اتباع رسول کے بغیر ہماری زندگی ہے تو بیکار ہے۔ آج مسلم سماج میں، مسلم معاشرے میں یہ بیماری عام طور پر دیکھنے کو ملتی ہے کہ جب کبھی عبادت کا معاملہ ہوتا ہے، جیسے نماز کا معاملہ ہوا یا روزے کا معاملہ یا حج عمرے کا، تو وہیں پر اتباع رسول نظر آتا ہے، وہیں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پیروی کرنا ضروری ہے، ان کو نظر آتی ہے، باقی اور جگہ کہیں پہ نظر نہیں آتا۔ شادی بیاہ کے موقع پر نبی کی سنت نظر نہیں آتی، تجارت کے معاملے میں نبی کی سنت نظر نہیں آتی، اور خرید و فروخت کے معاملے میں نبی کی سنت نظر نہیں آتی، اور اس کے علاوہ بہت سارے کام ہیں، معاملات کا میدان ہے، اس میں نبی کی سنت نظر نہیں آتی، صرف نماز روزے میں ہی نبی کی سنت نظر آتی۔ یہ عام طور پر مسلمانوں کا ایک شیوا بن گیا ہے، جبکہ یہ غلط اور بے بنیاد بات ہے۔ ہم کو ہر معاملے میں، چاہے دنیا کا معاملہ ہو، چاہے دین کا معاملہ ہو، عبادت کے جتنے قسمیں ہیں یا یوں کہیے عبادت کے جتنے حصے ہیں، یہ سب کی سب زندگی ہماری عبادت ہے۔ ہم اللہ اس رسول کے حکم کے مطابق چلیں گے نا، یہ سب عبادت ہے۔ لہذا تمام کے تمام چیزیں اگر نبی کی سنت پر کرتے ہیں وہ عبادت میں داخل ہے، اور ہر عبادت کے لیے نبی کی اتباع پیروی ضروری ہے، اس کے بغیر جنت نہیں ملے گی۔ اب جو حدیث میں نے پیش کیا اس کا ترجمہ سنیں۔ دیکھو ایک بات ضروری ہے، وہ ہر مسلمان کو سمجھنا چاہیے، کیا؟ ایمان کی تکمیل کے لیے محبت رسول ضروری ہوتا ہے، یعنی ایمان ہمارا کب مکمل ہوگا؟ جب رسول سے محبت ہوگی، سچی محبت، جھوٹی محبت نہیں، سچی محبت، سچی عقیدت اگر ہوگی تو ہمارا ایمان مکمل ہوا، اگر نہیں تو ہمارا ایمان مکمل، یاد رکھیں۔ ہر مسلمان کو اللہ کے نبی سے محبت ہے، یہ ہر کوئی مانتا ہے، ہر کوئی جانتا ہے، اور ہر کوئی اس کا عقیدہ رکھتا ہے، لیکن کیا محبت کے نتیجے میں ہم نبی کی سنت پہ چلتے نہیں؟ وہاں پہ محبت کہاں چلی جاتی؟ تو ایمان کی تکمیل کے لیے محبت رسول ضروری ہے، اور جنت میں داخلے کے لیے اطاعت رسول ضروری ہے۔ جب تک نبی کی اتباع اور نبی کی پیروی، نبی کی اطاعت نہیں ہوگی وہ جنت نہیں جا سکتا۔ تو صرف محبت بھی کافی نہیں ہے، بلکہ محبت کے ساتھ ساتھ نبی کی اتباع بھی ضروری ہے۔ اب اس حدیث سے پاک میں، چھوٹی سی حدیث میں جو اسلام کے ایک بار اصول کو بیان کیا، ایک بڑے اصول، کیا؟ حدیث کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میری امت کے سارے لوگ جنت میں جائیں گے، ساری امت کے لوگ، کوئی ایسا نہیں جو جنت میں نہیں جا سکتا، ہر کوئی لوگ، ہر آدمی، ہر بندہ جنت میں جائے گا۔ نبی کہتے ہیں کل امتی یدخلون الجنہ، لیکن اللہ سے اللہ کے نبی نے استثناء کر دیا، یعنی چھانٹ دیا، الگ کر دیا امت میں سے، وہ لوگ الا من ابا، مگر وہ لوگ جنت میں نہیں
نہیں جائے گا جس نے انکار کیا، بس۔ تب جنت میں کون جائے گا؟ جس نے نبی کے حدیث کو مانا، نبی کے حدیث پر چلا، نبی کی سنت پر عمل کیا، نبی کی اتباع پیروی کی، گویا کو نبی کو مانا، اور جو نبی کو مانے گا وہ جنت میں جائے گا۔ تو آج کل کیا ہوتا ہے، دیکھو عام طور لوگوں کے اندر نبی کی ذات سے محبت ہے، نبی سے عقیدت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ہر مسلمان کو ہے نبی کی ذات سے محبت، نبی سے عقیدت ہے، لیکن جب نبی کی بات آتی ہے، نبی کی سنت آتی ہے، وہاں پر پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو ایسے حال ہو گئے کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، عام طور پر 100 میں 90% لوگوں کا دعویٰ صرف اتنا رہ گیا کہ وہ نبی کو مانتے ہیں، نبی کی نہیں مانتے، جبکہ ہم لوگ کیا ہونا چاہیے، نبی کو بھی ماننا ہے اور نبی کی بھی ماننا ہے، نہ سمجھے، نبی کو، نبی کی ذات کو، نبی کی شخصیت کو، نبی کی کیا کہتے ہیں اہل بیت کو، نبی کے صحابہ کو، نبی کی بیوی کو، سب کو ماننا ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں نبی کی بات کو بھی ماننا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف نبی کو مانے، نبی کی نہیں مانے، اللہ کو مانے، اللہ کی نہیں مانے، بیکار ہے۔ یعنی کوئی دعویٰ کر اللہ کو مانتے ہیں، اللہ ایک ہے، سب کچھ ہے، لیکن ہم پھر بھی شرک کرتے ہیں، تو اللہ کو کہاں مانے؟ ہر کوئی کہتے ہیں نبی اللہ کے رسول، اللہ کے رسول ہے، سب مانتے ہیں، لیکن نبی کی بات آتی ہے وہاں پہ کہاں چلے جاتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ ایسے بہت ساری مثال، وقت نہیں کہ بیان کروں۔ تو بہرحال اللہ کریم فرماتے ہیں میری امت کے سارے لوگ جنت میں جائیں گے، لیکن جس نے انکار کیا وہ نہیں جائے گا۔ اب صحابہ کرام تعجب سے پوچھیں کہ اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہیں جو آپ کی بات کا انکار کریں؟ میں تو ایسے کو آپ کی امت نہیں مانتا۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں من اطاعنی دخل الجنہ، جس شخص نے میری اطاعت کی، میری فرمانبرداری کی، وہ جنت میں جائے گا۔ ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے گویا کہ میرا انکار کیا۔ اللہ اکبر۔ آج کتنے لوگ مسلمان دنیا میں ہیں جو نبی کی باتوں کو انکار کر دیتے ہیں، نبی کی باتوں کو ٹھکرا دیتے ہیں، دلیل آنے پر بھی نہیں مانتے ہیں۔ جب نہیں مانے تو نبی کا انکار ہوا نا، اور جو نبی کا انکار کرے جان بوجھ کر کے، بتاؤ اسے جنت ملے گی؟ ہرگز نہیں ملے گی۔ نبی کی واضح حدیث ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، اس لیے ہر مسلمان کو اس حدیث کے آئینے میں اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے۔ بس زیادہ بات کہنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو دین کی صحیح سمجھ اور نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔